السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دس از دی سیکنڈ پارٹ آف یور چیپٹر 1. ٹھیک ہے, اب ہم اس میں گریویٹیشن یونٹس کو اور آگے جو ڈائمینشنس ہیں کہ ڈائمینشنس تو کر لیے گریویٹیشن کے پرابلمس کو اور پرابلم سالونگ ٹیکنیکس کو ڈسکس کریں گے. جس طرح آپ لوگوں نے پچھلے لیکچر میں اس کو گو تھرو کیا ہوگا کہ بیسک کانسیپٹس, نیوٹن لاز, یونٹس اینڈ ڈائمینشنس, اب ہم گریویٹیشن کو ڈسکس کریں گے. گریوٹی کا جو بیسک ڈسکوری تھی اور اٹ سیلف از ویری ویری امپورٹنٹ. جو کیپٹل جی کانسٹنٹ ہے, اس کی انالیسس, اس کی آبزرویشن, یہ ہمارے سیلیسٹل باڈیز کی گریویٹیشن کی کیلکولیشنس کا ایک میجر پارٹ ہے جس میں ہم نے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی, جس میں ایڈی گریویٹیشنل ویلیو جی جو یونیورسل کانسٹنٹ ہے, اس کے تھرو ہم لوگوں نے ارتھ کی گریوٹی, مون کی گریوٹی اور ڈفرینٹ سیلیسٹل آبجیکٹس کی گریوٹی کو کیلکولیٹ کیا. اس کے لیے ہم یہی بیسک پرنسپل استعمال کر سکتے ہیں انالیسس کے لیے کہ اگر آپ ارتھ پہ کھڑے ہیں اور دس از یور ریفرنس پوائنٹ اور آپ آبزرو کرتے ہیں مون کی موشن کو اور سن کی موشن کو اور ان کے ٹائم کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے ٹائم میں موو کر رہے ہیں, دین اوور دا پیریڈ آف ایئر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ارتھ اپنے آربٹ پر کتنے سیزنس کے لیے کتنے سن کے ڈیوریشن میں اور مون کے ڈیوریشن میں ویریشن لاتی ہے. اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ان گریویٹیشن اور ٹائم ویریشن سے آپ روٹیشن اور اینگولر مومنٹم, اینگولر ویلوسٹیز کے تھرو, ٹائم ویریشنز کے تھرو کیپٹل جی کو فائنڈ کر سکتے ہیں. دس تھنگ واز اے بگ ڈسکوری اور نیوٹن کی یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ اس نے یہ چیز کیلکولیٹ کر کے دی کہ یہ کانسٹنٹ کی کیا ویلیو ہے. اب اس کے پیچھے ایک اور ریزن ہے. یاد رکھیں ریسنٹلی ہم نے یہ بھی ڈسکور کیا کہ گریوٹی از ناٹ نو لانگر اے فورس اور اٹس نو لانگر سم تھنگ دیٹ کین push or pull you. In fact, it acts as a wave. بیسک پرنسپلز جب چینج ہوتی ہیں تو یہ یاد رکھیں ایک چیز کا ایز اے سمپل فورس ایگزسٹ کرنا اور ایک چیز کا ویو میں ایگزسٹ کرنا بالکل انڈرسٹینڈنگ چینج کر دیتی ہے. ویو مینس کہ آپ کے پاس ایک میڈیا ہے, کیونکہ کسی بھی ویو کو ایک میڈیا میں ٹریول کرنے کے لیے, پروپیگیٹ کرنے کے لیے کنڈیشنز چاہیے. یہ آپ لوگ سب کو پتہ ہے, واٹر میں ویوز ٹریول کرتی ہیں, ساؤنڈ ویوز ایئر میں ٹریول کرتی ہیں. دس مینس اینی ٹائپ آف میڈیا دیٹ ویو, اینی ٹائپ where there is wave formation, compression ہے, regression wave type system ہے, یا آپ کے پاس waves, sinusoidal waves ہیں, they require some sort of media. یا تو electromagnetic media ہوگا جس میں وہ electromagnetic field کی variation سے move کرتا ہے, جس میں آپ کے پاس telecommunication devices move کرتی ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کے پاس simple sound waves ہیں جو compression refraction سے چلتی ہیں, یا آپ کے پاس simple ripple waves ہیں جو آپ کسی بھی واٹر کے پڈل میں ہٹ کرتے ہیں تو وہ جنریٹ کرتی ہیں. So what about gravity? تو ابھی جو ریسنٹ ہماری ڈسکوری تھی کہ gravity turns out to be a wave does not mean کہ gravity conditions change ہو جائیں گے اور earth کی جو wave جو gravity وہ change ہو جائے گی. No, it doesn't change anything. یہ تو constants ہیں, but it shows that جو ہمارا impact ہے وہ ایک wave pattern کے اوپر ہے, وہ ایک میڈیا کے اندر چینج لا رہا ہے. This means everyone is connected to this wave. ہم ایک چھوٹے in celestial bodies like earth, like sun, like moon, like Jupiter, all the planets, even the galaxy, ان جتنی بڑے آبجیکٹ ہوں گے ان کا اپنا ویو کی جو ٹرف اور یہ جو کرسٹ بن رہا ہے وہ بہت امینس ہوگا کمپیئر ٹو ایک ہیومن بینگ کے سائز کے مطابق. کیوں؟ لک ایٹ دس ایکویشن, اٹ سیز m1 m2. تو آپ کو جو ریلیٹیو میس ہے بیسڈ آن ارتھ از نیگلیجیبل, nothing compared to the mass of the moon, the mass of the earth. ان کے آپس میں masses ٹرانسلیکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سملرلی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم فرسٹ ایکویشن لکھاتے ہیں, دیٹ از دا فورس بٹوین دا ٹو باڈیز از بیسکلی واٹ, دا ٹو relative proportion of the two masses, that is the masses, the distance to the distance between the two masses times a constant that is defined as g. ٹھیک ہے. Now you have to also understand کہ اگر ہم ارتھ کی جی کے بات نکالتے تو ہم کیا assume کرتے ہیں کہ mass of the human being, that is you, is considered to be a unity, کہ اس کا میٹر جتنا مرضی ہو جائے اس کا افیکٹ پڑے گا نہیں ارتھ کے میس پر, ٹھیک ہے. اور اس کے اور آپ کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے وہ آلموسٹ ریڈیس کے ایکویلنٹ ہی رہے گا. سو دا کیپٹل جی ول بی دیئر, سو یو فائنڈ دا ویلیو آف دی جی اسمال جی ایٹ دی سی لیول. اگر آپ آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع کر دیں اور آپ کا میس تو چینج نہیں ہوگا بٹ آپ کا ریڈیس چینج ہونا شروع ہو جائے گا, تو ایز اے ریزلٹ آپ کے پاس جی کے اندر ویریشن آنی شروع ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ دی 9.8 gravitational constant will start reducing as you start going up. Similarly, اگر آپ مون پہ کھڑے ہیں اور آپ ارتھ کے درمیان میں کھڑے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں, دونوں طرف سے موو کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پر the value of g
بیلنس ہو جائے گی, کانسٹنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ یہ کہیں گے کہ ایک ڈسٹینس آئے گا جہاں پہ مون اور ارتھ ایکول فورس سے آپ کو کھینچیں گے. اب سوال میرا یہ اٹھتا ہے آپ لوگوں سے کہ یہ وہ کون سا پوائنٹ ہوگا. یوز کامن سینس اینڈ تھنک کہ کیا وہ پوائنٹ ارتھ کے قریب ہوگا یا مون کے قریب ہوگا. سوچنے کی بات ہے, مون کی گریویٹیشنل کانسٹینٹ 1/6 آف دی ارتھ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا ڈائمیٹر بھی اتنا چھوٹا ہے, اس کا میس بھی اتنا تھوڑا ہے, اور آپ وہاں سے موو کرنا شروع کریں تو آپ ایزیلی ریپڈلی آپ کی گریویٹیشنل ویلیو ختم ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے کمپیئر ٹو ارتھ. ارتھ کی گریویٹیشنل کانسٹینٹ جو ہے اور میس 6 ٹائمس بڑا ہے. ایز اے ریزلٹ اٹ ول ٹیک 6 ٹائمس لانگر ڈسٹینس. تو آپ کا جو ڈسٹینس ہوگا وہ زیادہ مون کے قریب ہوگا, بیسک کامن سینس, اینڈ دیٹ از ٹرو. آپ لوگ ان بٹوین کلوز ٹو دی مون جا کے آپ کا ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پہ ارتھ کی اور مون کی پل ایکول اینڈ اپوزٹ ہو جائے گی. بٹ لائک آئی سیڈ ان دی پریویس لیکچر کہ ناٹ نیسسریلی کہ آپ یہ یونیفارم ویلوسٹی یا یونیفارم انرجی فار انفینٹزم ٹائم کے لیے, فار انفینٹ ٹائم کے لیے آپ اس کو اچیو کر سکیں. ان فیکٹ ادر باڈیز لائک سن, لائک نیبرنگ پلانٹس, وہ امپیکٹ کریں گے آپ کی ایگزسٹنس پر اس جگہ پر. ٹھیک ہے, ہم تو ایک سمپل میتھمیٹیکل کیلکولیشنس کی بات کر رہے ہیں. اب یہ یاد رکھیں, جو ارتھ کے ارد گرد آربٹس کے اوپر ڈفرینٹ سیٹلائٹس, آرٹیفیشل سیٹلائٹس, سوری, گھر میں بیٹھ کے لیکچر تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سراؤنڈنگ اور وائسز بھی آئیں گی, اور یہ بہت بڑا ایشو ہے. بس ناؤ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, دس از مور دین انف. آئی تھنک یہ آپ کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ گریویٹیشنل کانسٹنٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. گریویٹیشنل کانسٹنٹ کا ایک اور کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے, دیٹ از اے کیپلرس کانسیپٹ. ٹھیک ہے, آپ 3 باڈی موشن 2 باڈی موشن کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ کیپلرس کس کے لاز کس طریقے سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس طریقے سے یہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایریا سویپ کتنا بنتا ہے ہر پلانٹ کا. Now, coming back to the second part of the lecture, کہ آپ لوگ سارا سالو کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ آپ کے ڈائنامکس کے جو نومیریکلز ہیں کسی سالو ہوں گے. یاد رکھیں, آپ کو سب سے پہلے ایک اپروکسیمیشن میتھمیٹیکل ماڈل چاہیے. اپروکسیمیشن میتھمیٹیکل ماڈل کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ایک گورننگ ایکویشنز ہیں, اور جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں فرام لاسٹ 15 سینچری ٹو ایگزسٹنگ ڈے ٹو دی ڈیٹ, جتنی بھی میتھمیٹیکل ایکویشنز بن رہی ہیں اس میں 2 ٹائپ کی ایکویشنز ہوتی ہیں. دیٹ از کالڈ, آپ کے پاس اسٹوکیسٹک انالیسس بیسڈ ایکویشنز ہوتی ہیں, اور ایک سمپل آپ کے پاس اس کو ہم بولتے ہیں امپیریکل ریلیشنز ہوتے ہیں. امپیریکل ریلیشنز آپ کو پتہ ہے کسی کے سے ہوتے ہیں, لیفٹ ہینڈ سائڈ ہیز ٹو بی ایکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ, یو پٹ ان the values and you get the right value. But stochastic values means that no matter what, your number of unknowns will always remain higher compared to the number of equations. آپ کی کسی بھی equation میں جتنے بھی سراؤنڈنگ ڈیٹا ہوگا اس میں ہمیشہ unknowns زیادہ رہیں گے. اس میں پھر آپ کیا کرتے ہیں, گیس ماڈل ڈالتے ہیں. stochastic model is in fact a guess model. آپ کیا کرتے ہیں, آپ گیس ویلیوز ڈال رہے ہوتے ہیں, اور گیس ویلیوز کے ذریعے آپ اپنے سسٹم کو کنورٹ کرتے ہیں ٹو اے اسپیسیفک پوائنٹ. اب کنورژن کی ڈفرینٹ پروسیسز ہیں, نیوٹن ریفسن میتھڈ ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کے فارورڈ بیکورڈ میتھڈ ہے, نیوٹونین گاؤس میتھڈ ہے. سو مینی میتھڈس جو اسٹوکیسٹک انالیسس میں استعمال کیے جاتے ہیں. نا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں جب آپ کے پاس ایک گورننگ ایکویشن آ جاتی ہے, اب آپ کے پاس جو بیسک میتھمیٹیکل ماڈل میں آئے گا, آپ کے پاس F=ma ہو سکتی ہے, ویلوسٹی ایکویشن ہو سکتی ہے, ڈسپلیسمنٹ ایکویشن ہو سکتی ہے, ٹائم could be anything. Even آپ جو اپنی ایکویشنز ڈرا کریں گے بیسڈ آن دی ایکویلیبریم سسٹم, اور اس کے بعد ڈائریکشن آف ویلوسٹی یا ڈائریکشن آف ورک ڈن کے مطابق آپ ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنے گا. بیسک پرنسپلس, یو نو دی 3 laws, یو نو دی کنزرویشن آف انرجی. بیسک پرنسپل سے آپ کی جو کسی بھی میکینیکل یا ڈائنامک اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ اس کے لاز کو نہیں توڑ سکتی. یہ یاد رکھیں, 3 laws کے اگینسٹ آپ کام نہیں کریں گے. نمبر 1, جو انرشیا کا لا ہے جو میس کو ایگزسٹنس کو ڈیفائن کرتا ہے, کہ اس پہ فورس لگے گی تو اس کا انرشیا چینج ہوگا. دیٹس دی سیکنڈ تھنگ. اینڈ تھرڈ تھنگ از آپ کی باڈی ہمیشہ ریزسٹ کرے گی. دیٹس دی تھرڈ تھنگ. دین دی کنزرویشن آف انرجی, کنزرویشن آف میس اینڈ کنزرویشن آف مومنٹم. لا آف کنزرویشن آف انرجی, دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. یہ بیسک پرنسپلس کو وائلیٹ نہیں کرے گی. اس کے بعد جب آپ کا ماڈل بنے گا تو آپ کو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ ہاں میرے سسٹم میں کیا کیا چیزیں ہیں. اب اس کے بعد جب آپ پرابلم اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے تو آپ اس پرابلم اسٹیٹمنٹ سے ڈیٹا نکالیں گے. نمبر 1, ہاؤ ڈو یو سالو اٹ, یو آر گوئنگ ٹو کلیکٹ دی گیون ڈیٹا.
پھر آپ کو کیا چاہیے؟ ڈیزائر ریزلٹ. ڈیزائر ریزلٹس کیا ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہے کہ ایکسلریشن کیا ہے, میس کیا ہے, ویلوسٹی کیا ہے, ڈفرنٹ جو بھی اس کے ریکوائرمنٹس ہیں پرابلم اسٹیٹمنٹ میں, وہ آپ سے پوچھے گا ڈیفائن دس اور فائنڈ دس. یو گوئنگ ٹو فائنڈ دوز ویلیوز اینڈ پٹ دیم کہ یہ چیزیں میں نے فائنڈ کرنی ہے. دین یو گوئنگ ٹو پٹ یور assumptions. Yes, assumptions and approximations are very important part. Let's say you say I don't have calculator or some other reasons, I will take the value of g is equal to 10. Fair enough, a good assumption or an approximation. Another assumption is کہ میرے سسٹم elastic system ہے, میرے سسٹم میں میرے سسٹم کی particular axis پہ یوں کر کے فورس لگ رہی ہے. You going to present your assumptions, but now your assumptions has to be logical, mechanically correct, technically correct. Incorrect assumptions will put you in a wrong side of the problem. ٹھیک ہے. Now then you're going to develop a solution. You have to draw the diagrams, you have to draw the proper coordinate system, ٹھیک ہے, جو اس پرابلم کے مطابق آپ کے پاس ہوگا. پھر جو آپ نے اپروکسیمیشن میتھمیٹیکل ماڈل اور بیسک پرنسپل اس کے مطابق آپ نے ایک گورننگ پرنسپل کی ایکویشن دینی ہے جو آپ کے سولوشن کے لیے نیسیسری ہے. پھر آپ اس کے لیے کیلکولیٹ کریں گے. ڈیفینیٹلی یو نیڈ ٹو کیلکولیٹ. نا اب آپ کے پاس جو کنسسٹنسی ہوتی ہے کیلکولیشن کی, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈیسیمل پلیسز تھرو آؤٹ یور کیلکولیشنز سیم ہونے چاہیے. دیٹ ول گیو یو اے پریسیشن. ایکوریسی از ڈفرینٹ. نا پریسیشن کے بعد دوسرا ڈائمینشنلٹی. آپ کی کیلکولیشنز کے اندر اور ایکویشن کی لیفٹ اینڈ رائٹ ہینڈ سائڈ پر ڈائمینشنز سیم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور آپ نے کیلکولیشنز میں تھرو آؤٹ سیم رکھنی. اگر یاد رکھیں, اگر آپ کے کیلکولیشنز میں آپ نے کیلکولیٹر سے 2 ڈیسیمل پلیسز تک ایکویشن نکالی ہے لیکن آپ گریوٹی کو 9.8 ہی لے رہے ہیں, تو آپ کی جو لیسٹ پریسیشن ہو جو 9.8 تک ہی رہے گی. آپ کا جو آنسر ہوگا وہ سنگل ڈیسیمل پلیس تک چلے گا. not 2 decimal places, not 3 decimal places, just 2 decimal places جو آپ کا لیسٹ کاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی آپ کی کیلکولیشنز میں یہ چیزیں کنسسٹنٹ رہنی چاہیے. دوسرا آنسر ریزنیبل ہونا چاہیے میگنیٹیوڈز ڈائریکشن میں. آپ کی کامن سینس کو ضرور ایکسپیکٹ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ ایک کیلکولیشن سالو کرنے کے بعد بتائیں اور یہ کہیں کہ جی میرا تو آنسر اتنے میگا نیوٹنس نکل رہا ہے. دیٹ از ناٹ پاسبل کہ ایک اسٹرکچر اتنا بڑا میگا نیوٹنس نکال رہا ہو. ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کی کیلکولیشن میں کہاں غلطی آئی ہے. بہت سارے ٹائمس جو سسٹم انٹرنیشنل میں بک آتھر نے بھی, جو آتھر آف دا بک ہے اس نے بھی کیلکولیشنز میں کہیں پہ کلو گرامس پر ملی میٹر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ملی میٹرس پر سیکنڈ کے حساب سے ویلوسٹی دی ہوئی ہے یا ایکسلریشن دی ہوئی ہے. کہیں پہ میٹرس کی بجائے اس نے ملی میٹرس کی ڈائمینشن دی ہے, میٹر, اور یہاں پہ آپ کو پرٹیکولر انچز میں دی ہے. نا آپ لوگ اسٹیٹکس کے پیپر میں نے پرابلم فیس کی تھی. اسٹوڈنٹس نے ڈائمینشنلٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنے پورے یونٹس چینج کیے تھے. ڈونٹ میک سچ بلنڈرس. آپ لوگوں کے پاس کنورژن اسکیل جو کیلکولیٹر پہ لازمی نہیں وہ ایکوریٹ ہو. آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے کنورژن پراپر کی کہ نہیں کی. ٹھیک ہے. آپ کی جو کنورژن اسکیل اگر نہیں مینشن تو فالو دا سیم تھنگ جو آپ کی اس میں پرابلم اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے. یوز اٹ. ٹھیک ہے. ڈونٹ چینج دا میگنیٹیوڈ اور ڈونٹ چینج دا اسکیل سسٹم. ٹھیک ہے. آپ کا آنسر کا ریزنیبل ہونا بہت ضروری ہے اور آپ کے آنسر کے سینس بہت ضروری ہے. فیکٹر میں یہ نہ ہو کہ آپ کا ویکٹر انالیسس کی ڈائریکشن غلط آ رہی ہو اور آپ کے یہ صحیح ہے. جو کہ میں نے اگین آپ کے اسٹیٹک کی پرابلم دیکھی تھی. آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کمپریشن کو نیگیٹو لے رہا ہوں یا ٹینشن کو نیگیٹو لے رہا ہوں. پرابلم اسٹیٹمنٹ کے آغاز میں کچھ لیا, اینڈ میں جاتے جاتے آپ نے ٹینشن اور کمپریشن ہی غلط کر دی. اگین common sense, very very important. Lastly, after every answer you are going to write a few lines that will be concluding your problem. اب آپ لوگ بے شک مینول سے چھاپا ماریں جو کہ آپ لوگ کریں گے اور پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ آپ لوگ کامن سینس نہیں استعمال کرتے. بٹ وین یو آر گوئنگ ٹو رائٹ دا کنکلوژن کہ آپ نے کس ٹیکنیکس کے تھرو استعمال کیا اور کیا رزلٹ نکلا اور اس رزلٹ کیا شو کر رہا ہے. کسی بھی سولوشن مینول میں یہ پارٹ نہیں کیا بنا تھا. فرسٹ تھنگ از دی سولوشن مینولز از فار دی ایکچوئل ٹیچرز ڈائریکشن مینولز. دے آر ناٹ فار اسٹوڈنٹس. دیٹس وائی موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جا کے بلنڈر مارتے ہیں اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہم نے سالو کیا کر رہے ہیں. دے جسٹ تھنک دے گاٹ دا مینول اینڈ دے اسٹارٹ رائٹنگ اٹ, کاپینگ اٹ ڈاؤن. سو ڈونٹ فالو دس ٹیکنیک, use common sense. Now, numerical versus symbolic solutions are very very important part. Symbols جو ہیں وہ آپ کے بہت ساری چیزوں کے اور ریلیشن شپس کو ڈائریکٹ ریلیٹ کر سکتی ہیں. سمبالوجی ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ نا اگر آپ نے ایک پرٹیکولر سیٹ آف اوکے numerical solutions symbolic solutions. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو سمبلز ہیں وہ آپ کے ٹائم بھی بچاتے ہیں اور آپ کے سولوشنز سمپل کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے, اور آپ کے ریلیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے, جو سمبولوجی آپ کی آسان ہوگی. سر جو سمبلز آپ دے رہے ہیں اس کی ڈائمینشنل چیک کرنا بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ آپ درمیان میں ایک سمبل استعمال کر رہے ہو اور جاتے جاتے اس سمبل کی ڈائمینشنس چینج ہو گئی ہیں. تو اس کی تھرو آؤٹ جو کیلکولیشن, اس کی سمبلس کی, اس کی جو ڈائمینشنز ہیں, اس کی کنسسٹنسی, جدھر اس نے ہوموجینٹی لکھی ہے یہاں پہ اس کو کنسسٹنسی ہے, وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے, وہ ویری نہ کرے. ٹھیک ہے, جس میں اگر آپ کو ویری ہونا شروع ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ بہت کنفیوزڈ ہیں اور آپ کی سمبولوجی میں غلط ہے. دوسرا, آپ نے نومیریکل کی جو سولوشن یا گورننگ ایکویشن جو ڈیولپ کی اپنے لیے وہ غلط ہو گئی. ٹھیک ہے, سو دس از ویری امپورٹنٹ. جو پرٹیکولر نومیرک اس میں, اب سمبلس کا مطلب کیا ہے. مثلا آپ لوگ آرک ڈیزائن کر رہے ہیں, آپ آرک کو ڈیفائن کرتے ہیں, اے سی میرا آرک ہے, یہ بی ڈی میرا آرک ہے, سی ڈی میرا آرک ہے, یہ آرک لینتھ ہے, اس آرک کے اوپر میری ویریشنز اس طریقے سے آ رہی ہے. اینڈ یو گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ سمبل ڈاؤن ٹو دس ویری باٹم کہ اس یہ آرک ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ ڈگریز لیتے ہیں, ڈگری اب اینگل ہے, آپ ریڈینس میں بھی لے سکتے ہیں, ڈگریز میں بھی لے سکتے ہیں. کچھ جگہوں پہ اینگل ریڈینس میں چلے گا, کچھ جگہوں پہ اینگل ڈگریز میں چلے گا. جہاں پہ ریڈینس میں چلے گا وہاں پہ آپ کو مینٹین رکھنا پڑے گا, کنسسٹنٹ رکھنا پڑے گا ریڈینس میں. اور اینگلس کو اگر ریڈینس میں ڈیفائن کریں تو اس کا آپ تھیٹا اگر لے رہے ہیں تو تھیٹا رکھیں. فار انسٹنس اب آپ 3 ڈائمینشنل سسٹم میں جائیں گے, آپ کو فائی, گیما اور تھیٹا چاہیے. فائی, گیما, تھیٹا آپ انٹر ریلیٹ نہیں کر سکتے. آپ کے سائنس اور کو سائنس کے اندر جو سمبولوجی وہ بہت میٹر کرے گی. اگر آپ تھیٹا کو جو اینگل ہے وہ ریڈینس میں, تو آپ کو ریڈینس میں رکھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ریممبر دیس لٹل تھنگس. آپ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے نومیرک کے شروع میں لکھ دیں کہ اینگلز آر ان ریڈینس. اٹ ول گیو یو اے ہنٹ کہ آپ کو بھی یاد رہے گا اور پڑھنے والے کے بھی سینس میں رہے گا کہ ہاں اینگل ریڈینس میں ہے, یہ ڈسٹینس ملی میٹرز میں, انچز میں. یو گوئنگ ٹو فالو تھرو دس انٹائر نومیرک سسٹم تاکہ آپ کا آنسر کنسسٹنٹ ہو. ٹھیک ہے, تھرڈلی جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آ جاتی ہے آپ کے سولوشن میتھڈس. ٹھیک ہے, ویریس ڈائنامکس اور 3 وے سے آپ سولوشن میتھڈ لے سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹ میتھمیٹیکل سولوشن لے سکتے ہیں, سمپل آپ کے پاس ہینڈ کیلکولیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ جو آپ کی نومیرک کے امپیریکل ریلیشنز ہوتے ہیں آپ ڈائریکٹ اسے ریزلٹ نکالتے ہیں. یا الجبرک سسٹم جب آپ کا بنتا ہے نومیرکس میں وہ آپ ڈائریکٹ اسے نکال لیتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ آپ گرافیکل ٹیکنیکس استعمال کریں, کہ آپ گرافیکل ٹیکنیکس یعنی موسٹ آف دا ٹائم آپ کو پیرابولک کرو دیا جائے گا, ایک گراف دے دیا جائے گا, اس میں بتایا جائے گا صرف ویلوسٹی ایکسلریشن ڈرا کریں, ایکسلریشن یا ویلوسٹی سے آپ ریزلٹس نکالیں. سو آپ کو گرافیکل ٹیکنیک سے آپ نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھرڈ از تھرو کمپیوٹر اورینٹیشن. کمپیوٹر اورینٹیڈ پرابلمس موسٹلی اسٹوکیسٹک بیس پرابلمس ہوتے ہیں, یا آپ کے پاس میٹلیب کی جو کوڈنگ دی جاتی ہے آپ کر سکتے ہیں اس میں. اب یہ جو تینوں پرابلمس ہیں آپ کی بک کے اندر انوالوڈ ہیں, بٹ دا لاسٹ پارٹ از یوزڈ موسٹلی فار ہائر لیول پرابلم, جہاں پہ آپ کو میکینیکل وائبریشنز یا ڈیمپنگ سسٹمز آ جاتے ہیں.